سندھ میں آج بھی محمد بن قاسم کی تعمیر کردہ 1300 سال پرانی مسجد موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے دوران مختلف مقامات پر مساجد تعمیر کی تھی۔ اس وقت ہم اروڑ کی اس مسجد کے سامنے کھڑے ہیں جو محمد بن قاسم نے تعمیر کی تھی، لیکن اداروں کی لاپرواہی سے اس تاریخی مسجد کے آثار بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک۔ ناظرین، قدیم سندھ کے دارالخلافہ اروڑ میں بہت سی قدیمی نوادرات اور اشیاء موجود ہیں۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ 93 ہجری کے مطابق 712 عیسوی میں تعمیر ہونے والی مسجد محمد بن قاسم ہے۔ یہ مسجد محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو اس وقت تعمیر کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عدم توجہ کی بنا پر یہ انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ اب اس تاریخی مسجد کے صرف چند آثار ہی باقی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسجد کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اسے کیا مسائل درپیش ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مسجد کے خطیب موجود ہیں جو یہاں پر 5 وقتہ نماز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خطیب محمد بن قاسم مسجد نبی بخش بھٹی 11 سال میرے کو ہوا ہے اسی مسجد پر، اور جو ہے ادھر نماز ہوتی ہے، ابھی بھی رش ہے جمعے کی نماز پر بھی، اور اس کی جو ہے کوئی سنبھال اس کی کوئی نہیں کرتا۔ میں اکیلا ہوں، سمجھا بابا۔ تنظیم فکر و نظر سندھ اس کے حوالے ہے۔ پہلا رمضان شریف کو جنگ شروع ہوا، محمد بن قاسم نے 10 رمضان شریف کو یہ فتح کیا۔ یہ الور تھا، ابھی اروڑ ہو گیا ہے، سمجھا بابا۔ تو یہ ہے، یہ حالت زمبور ہو گئی ہے، کوئی بناتا نہیں ہے۔ جو 3 کروڑ آیا ہے تو وہ بھی کھا گئے، اس کے پیسے سارے کھا گئے۔ ہمارے کو تنخواہ بھی نہیں ملتی، 2 سال ہم کو ہوا ہے۔ اچھا، اس مسجد کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ تاریخی یہ 93 ہجری 712 عیسوی پر اس کا محمد بن قاسم نے بنیاد رکھا اور راجہ ڈہر کے ساتھ جنگ شروع کیا۔ پہلا رمضان کو جنگ شروع ہوا، 10 رمضان کو فتح ہو گیا۔ 10 رمضان کو باب الاسلام سندھ بناتے ہیں، ملتان تک گیا۔ محمد بن قاسم ملتان تک گیا، اور طارق جمیل صاحب ادھر آئے، تقریر کیے، دعا مانگی، پھر بھی نہیں بنتی ہے۔ اچھا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کافی مسجد کے چاروں طرف یہ ایک کھڑا کھدا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والا بناتا تھا، اس کو سسی پلیجوں نے کم بند کرایا۔ ہم خود کھڑا تھا، مشینیں کھڑی تھی، وہ بیچارے کو خواب میں آئے جاؤ محمد بن قاسم مسجد بناؤ۔ وہ بیچارہ حیدرآباد کا تھا، آفتاب نام تھا، اس نے کام شروع کیا۔ سسی پولیسوں نے آرکلا پولیس بھیجی، اس کی سارا کام کو ختم کر دیا۔ چاہے ہم لوگ بنائے گا، پرائیویٹ آدمی نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھا، ان وجہ کیا لوکل لوگوں نے احتجاج کیا یا محکمہ آرکیولوجی کی طرف سے مسائل ہے؟ یہ آرکولا کی طرف سے مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہاں 5 وقت نماز کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اس وقت نماز ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، جماعت انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ آثار کو جو گرنے سے میں نے بچایا ہے، پشتی لگایا ہے۔ بار بار سے آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے تو مسجد بن جاوے، میرے کو تنخواہ مل جاوے۔ 2 سال ہو گیا میں اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہوں، پھر بھی ہم نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم گھوٹکی سے آئے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے وہ سندھ کے قدیمی ماگ مومل ماری سے ہے۔ ہم جو تاریخی جگہیں ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں، دیکھ کر وہ جو مشاہدے کرتے ہیں۔ ابھی آیا ہوں، یہ مسجد شریف دیکھیے، حقیقت یہ ہے تو یہ قدیمی مسجد ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی نئے سر تعمیر کرائے، کیونکہ یہ ادھر صرف سندھ کے نہیں، پاکستان کے نہیں، دنیا کے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کو جو اور نئے سر سے بنایا جائے، کیونکہ یہ جو تاریخ ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس تاریخ کو بچائیں، اور جب بچائیں گے جب ہم اس کو نئے سر سے تعمیر کریں گے۔ ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ یہ ایک قدیم قومی ورثہ مختلف محکموں کی عدم توجہ اور جب کلش کے باعث زبون حالی کا شکار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو چند آثار باقی ہیں، اگر ان کی بھی حفاظت نہ کی گئی تو یہ خدشہ ہے کہ یہ بھی صرف ایک تاریخ کی زینت بن جائے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔